اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. اغنام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک بھائی نے کوشچن کیا ہے کہ کیا مونچھیں نہ کٹوانا گناہ ہوتا ہے یا صرف بہتر ہے نہ کٹوائیں تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں دو طرح کی صورتحال ہے. ایک تو یہ کہ مونچھیں اتنی بڑی ہوں کہ یہ جو لب ہے ہمارا اوپر والا ہونٹ اس سے آگے یہ کنارہ جو ہے اس سے آگے آ جائیں. اس طرح کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی میں بھی جائیں. ایسی مونچھیں رکھنا تو مکروہ ہے اور گناہ لکھا ہے, مکروہ تحریمی لکھا ہے. اس کو تو آپ کو ختم کرنا ہوگا. یہ جو اوپر کا ہونٹ ہی غائب ہوتا ہے بعضوں کا, تو اتنی گھنی گھنی موٹی موٹی مونچھیں اور اسی میں پانی پی رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, وہ گندے بال اس میں سارے جراثیم آ کے جم جاتے ہیں, پھر وہ پانی میں جاتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ غلط صورتحال ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے اس سے اوپر کی یہاں کی یہ مونچھیں موٹی ہوں, تو اس میں سنت یہ ہے کہ بالکل مثل بھاؤں کے کرنا, یعنی بالکل باریک باریک کرنا, یہ سنت ہے. اور پوری صاف کروا دی جائے وہ بھی جائز ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں تک جو ہے نا وہ یہی صورتحال ہو کہ مثل بھاؤں کے ہونے چاہیے. پھر یہاں سے کنارے سے اگر آپ بڑی رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں. وہ چونکہ مجاہدین تھے تو ایک اس سے ہیبت طاری ہوتی تھی, تو اس وجہ سے وہ صحیح ایک مقصد کے لیے اگر کناروں کے یہاں سے بڑھائی جائیں تو گنجائش نکل سکتی ہے. تو تینوں صورتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں, ان کا خیال رکھیں. ایک کسی نے کہا ہے کہ ہماری والدہ کے بھائی وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہے, یعنی ان کی والدہ کو, تو ان سے قطع تعلق کرنا جائز ہے یا نہیں. دیکھیں مال و متاع کو بیچ میں لا کر رشتے توڑ دینا قطعاً غیر مناسب ہے. حرکت ان کی بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے. یا تو یہ دعا ہے کہ یعنی ایک دعائے ضرر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم کر دے, یا اطلاع اور خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دے گا. دونوں صورتوں میں نتیجہ بھیانک اور خطرناک ہے. لہٰذا بھائیوں کو چاہیے کہ بہن کو فوراً سے پیشتر ان کی وراثت دیں. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر وہ نہیں دے رہے تو قطع تعلق نہ کریں, اچھے تعلق رکھیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ حصہ دے دیں گے. لیکن صرف ان چیزوں کی بنیاد پر قطع تعلق کرنا شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ میری دکان ہے اور میں بعض اوقات نماز دکان کے اندر ہی پڑھ لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں جماعت کے لیے جاؤں تو باہر بہت سارا سامان دکان کا ہوتا ہے, مجھے سب اندر رکھ کر جانا ہوگا ورنہ لوگ چرا کر لے جاتے ہیں. اور اگر کوئی ساتھ ہوتا ہے تو پھر میں اس کو بٹھا دیتا ہوں اور مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہوں. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے فٹ پاتھ گھیرا ہوا ہے, لوگوں کے چلنے کی جگہ گھیری ہوئی ہے, تو آپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. آپ کو بالکل سارے سامان کو چاہے اندر رکھیں چاہے کچھ, پھر آپ کو جا کے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے. دکان بند کر کے آپ جائیں, کیونکہ فٹ پاتھ اس طرح گھیر کر اس پہ جگہ رکھ کر چیزیں بیچنا کہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو, یہ گناہ کی صورت ہے. اس کو بیع مکروہ کہتے ہیں. آپ کی بیع جائز ہوگی, جو نفع آئے گا وہ بھی جائز ہے. یہ عمل جو ہے یہ قابل گرفت ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, تھوڑی بہت آپ نے باہر رکھا ہوا ہے اور گزرنے کی بہت بڑی جگہ ہے, تو پھر یہ ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے. پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سامان اندر رکھوں گا تو 10-15 منٹ تو سامان اندر رکھنے میں لگے گا, پھر واپس آ کے 10-15 منٹ باہر, تو یہ ایک حرج کی صورت ہے. اور چوری کا بھی آپ کو اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں آپ مسجد کے بجائے اپنی دکان پر نماز پڑھ سکتے ہیں. کہ جب چوری کا اندیشہ ہوتا ہے, دیگر اس طرح کے حرج میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو رعایت حاصل ہوتی ہے. اور بہت بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب کسی کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ایک وہاں رہے تو ایک جماعت سے نماز پڑھ لے. یہ بیسٹ سچویشن ہوگی.